ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام آیا ہے یہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے دم قدم کی برکتیں ہیں کہ انہوں نے یہاں اسلام کو پروان چڑھایا، یہاں اسلام کی انہوں نے خدمت کی، دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ فرمائی۔ عزیزان ملت، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب نواز سرکار سے پہلے ہندوستان میں اسلام نہیں آیا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے یہاں اسلام آ چکا تھا، یہاں اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا تھا، یہاں لوگ ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سندھ کی سرزمین سے اسلام کے پرچم کو لہرا چکے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو لہرا چکے تھے۔ ایسے مختلف بزرگان دین اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی سرزمین، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کو جو فروغ اور برتری حاصل ہوئی ہے وہ غریب نواز کے دم قدم سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے یہاں مسلمان پائے تو جا رہے تھے، لیکن غریب نواز کے آنے کے بعد یہاں اسلام کے پرچم کو غریب نواز نے اس بلندی تک پہنچا دیا جس بلندی تک پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے۔ حضرات گرامی المرتبہ، آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا وطن عزیز ہے، یہاں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام جو ہے یہ تلوار کے دم قدم سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے دم قدم سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام جو پھیلا ہے یہ بزرگوں کے کردار سے پھیلا ہے، یہ غریب نواز کے عادت و اطوار سے پھیلا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت طیبہ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں جب آپ نے عراق پر حملہ کیا، حضرت سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جو ہے وہ عراق پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے فوج کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کر کے بارگاہ فاروقی میں پیش کر دیا گیا اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی خلیفہ نہیں تھے، کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھے، بلکہ عمر کے سامنے اچھے آتے تھے تو ہاتھ اور پیر کانپنے لگ جاتے تھے۔ بادشاہ جب آ کر کے پہنچتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو کلمہ پڑھ لو، تمہیں عراق کا واپس سے بادشاہ بنا دیا جائے گا، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں عراق کی بادشاہی واپس کر دی جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ زور اور زبردستی نہیں تھا، تبلیغ کرنا یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا حق تھا، لوگوں تک دین کی بات پہنچانا یہ حضرت عمر بن خطاب کا حق تھا۔ جب اس نے کہا نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اسلام نہیں قبول کروں گا، حضرت عمر فاروق اعظم کا مزاج بہت سخت تھا، فوراً آپ غصے میں آ جاتے تھے۔ اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ جاتا ہے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا، اب بول اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے کو اپنے ہاتھ سے جب پکڑتے ہیں تو وہ جانتا تھا کہ جلال عمر کیا ہوتا ہے، اس کو پتا تھا کہ عمر اگر جلال میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا، اور ایسا جلال کی قسم خدا کی آج تک حضرت عمر فاروق اعظم نے نہ جانے ان رافضیوں کو کون سے درے سے مارا تھا کہ آج تک تڑپ تڑپ کر کے ان کی نسلیں حضرت عمر کو گالیاں دے رہی ہے، ان کی نسلیں حضرت عمر کو کوس رہی ہے، جبکہ حضرت عمر کے ہی فتح کردہ جو ہے ملک میں وہ رہ رہے ہیں، حضرت عمر کے فتح کردہ ملک کو اپنا وطن عزیز قرار دیتے ہیں۔ میری مراد شیعہ جماعت ہے کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کو آج بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ 1400 سال
पहले हजरत उमर के दुर्रे का यह आलम था कि आज उनकी आने वाली नस्लें भी हजरत उमर के मार को झेल रही है और उमर को गालियां दे रही है। तो जो सामने उमर के बैठा होगा उसका क्या आलम रहा होगा। हजरत उमर फारूक आजम को जब उसने देखा तो उसने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दिया जाए। हजरत उमर ने फरमाया इसे पानी पेश करो। खादिम जब गुलाम पानी लेकर के आता है तो कांच के गिलास में ला करके दिया। उसने कहा मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता। हजरत उमर फरमाते यार बादशाह का कुछ तो ख्याल करो, इसे सोना या चांदी के गिलास में पानी पेश करो। तो जब सोने या चांदी के गिलास में पानी पेश किया जाता है उसने कहा इसमें भी मैं नहीं पीता हूँ। हजरत उमर फरमाते फिर कौन सा गिलास चाहिए तुझे। उसने कहा मिट्टी के बर्तन में पानी पीना है। मिट्टी के बर्तन में जब पानी पेश किया जाता है, वो बादशाह था, बड़ा चालाक था, बादशाह ऐसे थोड़ी कोई बन जाता है। उसने फौरन जमीन पे बर्तन गिरा दिया और जब जमीन पे बर्तन गिराया हजरत उमर से पहले वो शर्त लगा चुका था कि इस बर्तन में जितना पानी है जब तक मैं इसे पी नहीं लेता हूँ आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते हैं, आप मुझे सजा नहीं दे सकते हैं। चालाकी से बर्तन जमीन पे गिरा दिया, अब पानी तो जमीन पे गिर गया। हजरत उमर ये वादा कर चुके थे कि जब तक तू पानी नहीं पी लेगा उस वक्त तक मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, उस वक्त तक मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उसने जमीन पर पानी को बड़ी चालाकी से गिरा दिया है। हजरत उमर फरमाते जा मैंने तुझे अमान दे दिया है, अब तू सजा का मुस्तहिक नहीं रहा, मैंने तुझे अमान दे दिया है। वहां से जाता है और एक नेक और सालेह मुसलमान की सोहबत में रहता है और कुछ दिन का जब अरसा गुजरता है हजरत उमर फारूक आजम को उसने एक खत लिखा कि आप मुझे अपने पास बुला लीजिए और मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा आ जाओ। जब वो बारगाह फारूकी में पहुंचता है कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें इराक का वापस से बादशाह बनाया जा रहा है, जाओ तुम्हें तुम्हारी सल्तनत वापस की जा रही है। वो कहता है हुजूर अब सल्तनत की जरूरत नहीं है, अब तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ, अब मुझे ये सल्तनत नहीं चाहिए। अरे टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि तुम्हें सल्तनत नहीं चाहिए। उसने कहा सल्तनत नहीं चाहिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ना कॉलेजों से बुजुर्ग, ना किताबों से, ना कॉलेजों से है पैदा, ना किताबों से, ना कॉलेजों से है पैदा, दीन है बुजुर्गों के